بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں جی تسی سارے خیریت نال ہوں گے۔ میں جی محمد جاوید، تسی دیکھ رہے ہو نکرانا ولاگ یوٹیوب چینل تے اج آئے ہیں جی ٹبا تلواڑا تے۔ اج ولاگ بنانے ٹبا تلواڑا دے تے نال تانوں ایدا وزٹ بھی کرانے، نال ایدی حقیقت بھی دس دے ہاں جو سانوں ساڈے بزرگ دس دے ہوندے سی۔ تے اج تانوں ایدی حقیقت دس دے ہیں اردو وچ، یقیناً تانوں پسند آئے گی، سمجھ آ جائے گی۔ تے چلدے ہیں جی ایدی حقیقت دی طرف جو ساڈے بزرگ سانوں دس دے ہوندے نے۔ آپ کو یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ٹبے کی شکل میں، اصل میں یہ دو شہر ہوا کرتے تھے۔ ایک شہر میں ایک بھائی رہتا تھا اور دوسرے شہر میں اس کی بہن رہتی تھی۔ جو بھائی تھا اس دور میں بادشاہ تھا اور وہ عورت بادشاہ کی بہن تھی، لیکن بادشاہ کی بہن اپنے بھائی سے الگ شہر میں رہتی تھی۔ تو بادشاہ کی بہن بہت غریب ہوتی تھی کیونکہ بادشاہ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تو بادشاہ کی بہن آٹے والی چکی پیس کر گزارا کیا کرتی تھی۔ تو یہ دونوں شہر غرق ہونے کی وجہ صرف بادشاہ تھا، کیونکہ جب بھی اس کی بہن آٹا پیستی تھی اپنے بچوں کے لیے تو وہ بادشاہ اپنے وزیر مشیر بھیج کر اس سے آٹا چھین کر لے آتے تھے اور آٹے کی جگہ مٹی اور اس کا پھاکا آٹے کا جو چھان کر مکس کر کے وہ مٹی میں ڈال کر اور اس کو گوندھ کر، وہ پانی اوپر ڈال کے گوندھ کے مٹی کو گوندھ کر دیتا اور اپنی بہن کے بچوں کے لیے پھر دوبارہ بھجوا دیتا کہ یہ ہے آپ کا آٹا، واپس لے لو۔ تو جب اس کی بہن وہی مٹی والا آٹا دیکھتی تو بہت روتی اور بے بس تھی، کیونکہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنے بھائی کے خلاف۔ تو وہ چپ چاپ اپنے بچوں کو کھلاتی رہی، وہی آٹا روٹی پکا کر کھلاتی تھی۔ تو اس لیے اس کی بہن بہت اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں کرتی تھی اپنے بھائی کے لیے کہ میرے بھائی کا شہر غرق ہو جائے۔ تو اس لیے بہت عرصہ ایسا بادشاہ کرتا رہا، اپنی بہن سے آٹا چھین کر لے آتا اور وہ آٹا اپنے پاس رکھ لیتا اصل، اور مٹی اور پھاکا مکس کر کے اس میں پانی ڈال کے آٹا گوندھ کر اپنی بہن کے گھر واپس بھجوا دیتا۔ تو اس طرح بہت عرصہ چلتا رہا، ایسا ہی ظلم کرتا رہا بادشاہ اور اس کی بہن یہ ظلم سہتی رہی۔ تو ایک دن آیا ایسا کہ اس کی بہن نے اللہ پاک سے دعا کرنی شروع کر دی۔ جب وہ دعا کرتی رہی مصلے پہ بیٹھ کر
ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، تو بلا آخر اس کی بہن کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اسی دوران دونوں شہر غرق ہو گئے، کیونکہ وہ اس شہر کا بھی بادشاہ تھا اور اس شہر کا بھی بادشاہ تھا۔ اس شہر میں بھی بہت ظلم کیا کرتا تھا، اپنی بہن کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دونوں شہر غرق کر دیے۔ یہ اسی دور کا یہ ٹبہ بنا ہوا ہے، جو اب ٹبہ تلواڑہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ہمارے بزرگ سناتے تھے ہمیں اور کہتے تھے کہ یہ وہ ٹبہ ہے۔ یہ ادھر 2 پہاڑ تھے پہلے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب یہاں آتے تھے، کیونکہ ہم یہاں کے مقامی ہیں۔ تو یہ دور دور تک یہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ اب تو یہ یہاں دیکھو، یہ گاؤں بنے ہوئے ہیں، کھیت ہرے بھرے بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے سب جو ہے نا زمینیں بنا رکھی ہیں۔ یہ پہلے یہ سب آس پاس کوئی بستی نہیں تھی، یہ سب پہاڑ ہی پہاڑ تھے بہت دور دور تک۔ یہ 30 سال پہلے بھی ہم آتے تھے تو یہ بہت بڑا پہاڑ اور 2 پہاڑ ہوتے تھے۔ اب تو یہ ایک بچا ہے، کیونکہ اب جو اس کا مالک ہے وہ ہے ادھر کا عیسائی ہے، نام کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ اب مٹی اٹھا کر اپنے زمین بالکل سیدھی کروا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اب یہ ختم ہو رہا ہے، بالکل تھوڑا بچا ہے اب۔ اور یہاں کنکریاں اور یہ بہت سا سامان ادھر پڑا ہوا ہے، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو بھی ٹرالی بھرنے آتے ہیں، کہیں کو ملا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ تو یہاں ملبے میں بہت کچھ دبا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ٹبہ تلواڑہ کی اصل حقیقت جو ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے۔ تو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو اب چلتے ہیں واپس